السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بار جو ہم نئی بک شروع کر رہے ہیں وہ دروس البلاغہ ہے۔ اصل میں دروس البلاغہ کیوں پڑھی جاتی ہے، کس لیے، اور اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ دروس البلاغہ میں علم بلاغت سکھائی جاتی ہے، اور علم بلاغت کہتے ہیں کہ کسی بھی معنی کو ظاہر کرنا، یعنی کہ علم بلاغت کیوں حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عربی گرامر کی ایک بک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں، کہاں پر کون سا سینٹینس یوز کرنا ہے، کون سی بات کو کہاں پر لگائیں، کون سے اعراب کس جگہ صحیح ہوئیں گے، بالکل یہ باتیں ساری علم بلاغہ میں پڑھیں گے، یعنی کہ دروس البلاغہ میں۔ اور علم بلاغہ اصل میں بلاغت کے معنی کیا ہے، اور بلاغت کے معنی کیا ہے، پہچاننا، یعنی کسی بھی چیز کا پہنچنا۔ اس کی تعریف سب سے پہلے پڑھیں گے کہ علم بلاغت کسے کہتے ہیں۔ اور جو ہمارا پڑھانے کا طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پہلے ہم ساری باتیں جو ہمارے کو جتنا پڑھنا ہے، جب یعنی کہ اب اگر ہمیں یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھنا ہے تو ہم اس کے اندر جو وضاحت ہے اس کو پہلے سمجھائیں گے، پھر اس کا ترجمہ آخر میں کریں گے۔ تو سب سے پہلے بلاغت کی تعریف معلوم ہونی چاہیے، یعنی کہ بلاغت کسے کہتے ہیں۔ تو اب بلاغت ایک ایسے علم کا نام ہے جس کے قواعد ملحوظ رکھنے سے کیا ہے، مقتضی حال کے مطابق کلام میں کیا کوئی خطا واقع نہ ہو، یعنی کہ جو بھی ہماری بات ہو رہی ہے اس میں قاعدے کا جو قاعدہ آنا چاہیے وہی قاعدہ ہمارے کو لگانا ہے، یعنی اس کو ملحوظ رکھنے کا نام ہے بلاغت۔ اب بلاغت کی یعنی کہ اس کا موضوع کیا ہے اور اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ سب سے پہلے جو اس کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کہ اس کا جو موضوع ہے اس میں کیا الفاظ کو اور معنی کو بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو غرض و غایت ہے یہ ہے کہ جو ایسا کلام ذکر کیا جائے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو، بے موقع کلام کو کیا ہے بالکل صادر نہ ہو، یعنی کہ بالکل بھی اس کو ہم نہ پڑھیں، بس کام کی بات جو ہو رہی ہو اسے پڑھیں گے ہم۔ تو اس کا غرض و غایت بلاغت کے اندر یہ ہے، بلاغت کا غرض و غایت یہ ہے۔ اب سب سے پہلے ہمارے کو کیا علم بلاغت کے اندر کیا ہے، فصاحت کا بیان ہے اور بلاغت کا ہے۔ تو پہلے ہم فصاحت کو پڑھیں گے اور پھر بلاغت کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب فصاحت کی تعریف بھی ہو گئی، اب ہم پڑھیں گے کہ فصاحت کی تعریف نہیں ہے، بلاغت کی تعریف ہوئی۔ اب فصاحت کی کیا تعریف ہے، اور یہ اب بلاغت کی ایک مثال ہے افصح الصبی، یعنی بچہ فصیح ہو گیا اپنی زبان میں۔ اب بچہ کیا مطلب فصیح ہو گیا، یعنی جب بچہ پورے الفاظ کو اچھے سے پڑھنے لگ جائے، پوری بات کرنے لگ جائے، تو تب کہا جاتا ہے کہ بچہ اپنی زبان میں یعنی اپنے بول چال میں بالکل صاف بولنے لگ گیا، یعنی کہ وہ بلاغت میں پہنچ گیا، یعنی کہ اس حد تک پہنچ گیا جہاں تک اس کو اچھا بات کرنے آ گئی آ جائے صاف بالکل۔ اب ہم فصاحت پڑھیں گے۔ فصاحت کا کیا ہے، فصاحت جو ہے، اب جو فصاحت ہے وہ کیا ہے، اب فصاحت کے لغت کے معنی یعنی ظہور اور بیان کے، یعنی کہ فصیح کرنا، یعنی کوئی بات ایسی ہوتی ہے اس کو فصاحت سے بیان کرنا، ظاہر کرنا، اسے فصیح کرنا، تو اسے کیا کہتے ہیں، فصاحت کہتے ہیں۔ اب فصاحت کی کیا ہے، یا تو وہ کلمے کی صفت بن کر آتا ہے، یا کلام کی، یا متکلم کی۔ اب اس لحاظ سے کیا ہوا، فصاحت کی 3 قسمیں ہو گئی، فصاحت کلمہ، فصاحت کلام اور فصاحت متکلم۔ اب ان 3 قسموں میں سے سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے وہ ہے فصاحت کلمہ۔ اب فصاحت کلمہ کسے کہتے ہیں، اس کی کیا تعریف ہے، اس میں کیا کیا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ تو بتا دیا کہ فصاحت کلمہ میں کیا ہوتا ہے، کلام کو کیا ہے، کلمے کو تنافر حروف سے، مخالفت قیاس سے اور غرابت سے محفوظ رکھنا۔ اب یہ تینوں چیزیں کیا ہیں اور اس سے محفوظ رکھنے کی وجہ کیا ہے، تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ اب کلمے کا محفوظ رہنا 3 چیزوں سے، یا تو کلمے کا حروف اور اس کی کیا ہو، مادہ، جو اس کے حروف ہیں اور جو اس کا مادہ ہے اس میں کوئی عیب نہ ہو، تو جس حروف میں تو اس کو کیا بولتے ہیں، تنافر حروف بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے کیا ہے، مخالفت قیاس۔ اب مخالفت قیاس کسے کہتے ہیں کہ اب کلمے میں کیا اس کی صورت جو ہے، جو سارے حروف مل کے بنے ہوئے وہ، اور حروف اور صورت جو بالکل اس کی صورت ہے لکھی ہوئی جس طریقے کی، اس میں عیب ہوگا تو اس کو مخالفت قیاس کہیں گے۔ اور غرابت جو ہوتا ہے، وہ غرابت یہ ہے کہ دلالت علی المعنی میں عیب ہو، یعنی جو معنی ہم ظاہر نہ لے رہے ہوں اس کو اس کے اندر عیب ہو، ٹھیک ہے، دلالت علی المعنی میں عیب ہو۔ اب یہ ہو گیا فصاحت کسے کہتے ہیں، فصاحت میں فصاحت کلمہ، تنافر حروف
فصاحت کلمہ کے اندر تنافر حروف کسے کہتے ہیں، مخالفت قیاس کسے کہتے ہیں، اور غرابت کسے کہتے ہیں۔ اب ان تینوں کے بعد ہم تنافر حروف میں اصل میں اس کے کیا معنی ہے یہ تو بتا دیا کہ اس کی تعریف ہے۔ اب تنافر جو ہے وہ نفرت سے ماخوذ ہے، یعنی کہ نفرت سے اس کے معنوں میں سے نکلا ہوا ہے۔ اب اس کے اندر جو بتا رہے ہیں وہ کیا ہے، تو سب سے پہلے کیا تنافر حروف یعنی نفرت سے ماخوذ ہے، اس کے معنی ہیں یعنی بتا دیا کہ ایک ہی کلمے میں ایسے حروف جمع ہو جائے جن کے اجتماع سے زبان کی ادائیگی پر یا پھر اس کو پڑھنے میں تلفظ کرنے میں کیا ہو، ثقل پیدا ہو، یعنی کہ دشواری پیدا ہو رہی ہو۔ تو اس کی مثال میں کیا ہے، 4 مثالیں بتائیے، 4 لفظ بتائیں ہمارے کو۔ سب سے پہلا جو ہے الزشو لفظ ہے، ہمارے پاس کیا الزشو لفظ ہے۔ اب الزشو کس کے لیے، اب ہم پڑھ رہے ہیں الزشو، تو یہ کیا پڑھنے میں بھی مشکل آ رہی ہے، اس میں تھوڑی سی مشکل آ رہی ہے پڑھنے میں، یعنی ملتے جلتے حروف ہیں ان کو ملانا، تو اس میں کیا ہے یہ تنافر ہے، یعنی کیا اس کے اندر حروف میں جب یہ الف ضاد شین کو جب ہم نے ملایا تو پھر کیا ہوا، اس کے اجتماع سے کیا ہوا ہمارے کا وہ ہو گیا، مشکل پیدا ہو گئی یعنی اس کو پڑھنے میں۔ تو الزشو کا جو ترجمہ ہے یعنی کہ کھردری جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے والحوض ہے، اب والحوض کیا ہے، ایسے سبزے جہاں پر کیا ہے اونٹ چڑھتے ہیں، تو وہ بتا دیا یہاں پر جسے اونٹ چڑھتے ہیں اس جگہ کو والحوض بولتے ہیں۔ اب یہ بھی کیا الفاظ میں پڑھنے میں بہت مشکل آ رہی ہے، تو اسی طریقے سے یہ بھی تنافر حروف ہو گیا۔ اسی طرح سے والمستشزر یعنی اس کا ترجمہ ہے بٹی ہوئی رسی۔ اب یہ والمستشزر کتنا مشکل ورڈ ہو رہا ہے، پڑھنے میں ہی اس میں دشواری پیدا آ رہی ہے، تو اس لیے یہ کیا تنافر حروف سے۔ اسی طرح سے والنکاح یعنی کہ صاف میٹھے پانی کو والنکاح بولتے ہیں، تو یہ بھی مشکل لفظ ہے، یعنی اس کے حروف میں یعنی جو اس کا مادہ ہے، اس کی جو حروف ہے ان میں کیا آ رہا ہے، ثقل پیدا آ رہا ہے، تو اسے کیا کہیں گے، تنافر حروف کہیں گے۔ دوسرا جو ہمارے پاس تھا وہ تھا مخالفت قیاس، یعنی کہ فصاحت کلمہ کا محفوظ رہنا مخالفت قیاس سے۔ اب مخالفت قیاس میں کیا تھا، صیغے اور میں عیب نہ ہو اور اس کی صورت میں عیب نہ ہو، تو وہ کس طریقے سے ہوگا، اس میں 2 شعر بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 2 شعر میں سے پہلا شعر جو ہے وہ یہ ہے کہ فَإِن يَكُ بَعْضَ النَّاسِ سَيْفُ الدَّوْلَةِ، پھر اگر بعض لوگ سلطنت کی تلوار ہوتے ہیں، فَفِي النَّاسِ بَوْقَاتٌ لَهَا وَقَبُولٌ، تو لوگوں میں اس کے واسطے ڈھول اور باجے ہوتے ہیں۔ اب اس شعر میں جو محل استشہاد ہے جہاں پر مخالفت قیاس پایا گیا ہے وہ ہے بوقات اللفظ، ٹھیک ہے۔ فَفِي النَّاسِ تو لوگوں میں اس کے واسطے بوقات ڈھول باجے ہوتے ہیں، بوقات لہا وقبول۔ اب یہاں پر جو محل استشہاد ہے وہ بوقات ہے، یہاں پر یہ مخالفت قیاس کے مطابق لایا گیا ہے۔ اب بتا دیا کہ اس میں کیا ہے، کلمے کا مخالفت قیاس کے اندر کیا ہوتا تھا، کلمے کا صرفی قاعدے کے خلاف جاری ہونا، یہاں پر بھی کیا ہے بوقاتن کو صرفی قاعدے کے خلاف جاری کیا گیا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ بوقاتن جو ہے وہ جمع بوقن کی جمع ہے، اور کیا ہے وہ جمع قلت ہے، اور جمع قلت میں بوقن کی جمع ابواق آنی چاہیے، یہ کیونکہ جمع قلت میں کوئی وزن کیا فولاتن کے وزن پر نہیں ہے، تو اس لیے بتا دیا کہ بوقن کی جمع ابواق آنی چاہیے نہ کہ بوقات آنی چاہیے۔ تو اس شعر میں صرفی قاعدے کے خلاف قاعدہ جاری ہوا ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہیں گے، مخالفت قیاس کہیں گے۔ اب یہ شعر شاعر نے کیوں کہا، کیا وجہ تھی، تو یہ پڑھتے سب سے پہلے تو بتا رہے ہیں یہاں پر کہ جو شاعر ہے وہ اپنے ممدوح یعنی جس کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے ممدوح سیف الدولہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کے بارے میں بتا رہے کہ وہ اتنے زیادہ اچھے ہیں کہ اگر ان کے علاوہ کوئی بھی سلطنت کے سربراہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے لیے کیا ڈھول اور باجوں کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جب آپ کو کسی کا سربراہ بنایا جاتا ہے تو آپ اس طریقے سے نہیں کرتے۔ اگر کسی سلطنت کا سربراہ بنایا جاتا ہے تو اسے آپ بالکل بھی نہیں کرتے، یعنی کہ اس میں کیا فصاحت کی اس شعر میں جو شاعر ہے وہ ان کی سیف الدولہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اب جو متنبی تھے وہ کہاں کے رہنے والے تھے، متنبی جو تھے وہ مربی کے فین، مربی بولتے ہیں فین کو، یعنی متنبی کے مربی تھے، یعنی متنبی کے فین تھے۔ مربی کا مطلب ہوتا ہے فین، یعنی فین فالوونگ ہوتی ہے، تو وہ اس کا ترجمہ اس طریقے سے لیا۔ پھر آگے بتایا اس میں ہی کہ اے سیف الدولہ اگر تیرے سوا یعنی کہ اے سیف الدولہ جب بھی کیا کسی سلطنت کا سربراہ بنائے جاتے ہیں تو تیرے سوا تمام سلاطین اپنے کیا کہتے ہیں تیرے تابع ہو کر باجوں اور ڈھول کی حیثیت رکھتے ہیں، بالکل
فوج جمع کرنے کا باعث ہوتے ہیں، یعنی تابع ہو کر باجوں اور طبلوں کی طرح فوج جمع کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کیا ہے، دوسری مثال بھی انہوں نے بتائی ہے، ان بنی للیعام زہرۃ والی مثال بتائی ہے انہوں نے یہاں پر، ان بنی للیعام زہرۃ ما لی فی صدورہم من موددۃ۔ اب یہ شعر ہے، یعنی ان بنی للیعام میرے بیٹے نالائق، زہدۃ نکمے ہیں، ما لیا فی صدورہم نہیں ہے ان کے دلوں میں، من موددۃ میرے لیے کوئی رحم۔ اب یہاں پر بھی کیا ہے، موددۃ محل استشہاد ہے، یعنی کہ اس کو مخالفت قیاس لایا گیا، یعنی قیاس کے خلاف لایا گیا۔ یہاں پر قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ موددۃ مودۃ آنا چاہیے تھا، ادغام کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر کیا ہے، اب اس شعر میں شاعر جو ہے اپنے بیٹوں کی بے رخی بیان کر رہے ہیں، اس میں یہاں پر موددۃ کو کیا مودۃ لانا چاہیے تھا۔ اب یہاں غرابت سے ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، اب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اس کا ترجمہ بھی ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، لائک کامنٹ شیئر سبسکرائب کر دیں، اللہ حافظ۔